سرنگوں ہونا انسان کی فطرت ہے. اللہ کے سامنے سرنگوں نہیں ہوگا تو غیر اللہ کے سامنے سرنگوں ضرور ہوگا. نادان لوگوں نے یہی مرکزیت جو اللہ کو دینی تھی انہوں نے اپنے پیروں کو دے دی. سیکولر سائنس نے یہی مرکزیت عقل کو دے دی. پورے نظام زندگی کو اس ناقص عقل کے گرد گھما دیا. خود ناقص عقل کا پیمانہ آئے روز بدلتا رہتا ہے تو پورے نظام زندگی کو ناقص عقل کے گرد گھما دیا. یعنی پوری سیکولر سائنس عقل کے گرد طواف کر رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عیسائیت اللہ کو چھوڑ کے صلیب کے گرد گھوم رہی ہے، اللہ کی مرکزیت کو چھوڑ کے. اور بدعات نے بغداد کا طواف شروع کر دیا اور تشیع کربلا کے گرد گھوم رہی ہے. اسلام کی پوری تشریح کو انہوں نے کربلا کے گرد گھما دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جانا اور مانا کہ کربلا بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اسلام کی لامحدودیت کو آپ ایک سانحے میں قید اور بند کر دیں. اسلام کی لامحدودیت اللہ کے مرکز کے سوا کسی اور مرکز کو قبول نہیں کر سکتی. یاد رکھیں. لا الہ الا اللہ. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ اسلام کی لامحدودیت کو ایک سانحے میں بند کر دیں. اور یاد رکھیے جس کے ہاتھ سے بھی اسلام کی مرکزیت چھوٹتی ہے نا وہ عدم توازن کا شکار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. لوگوں کے ہاتھ سے اسلام کی مرکزیت چھوٹی تو انہوں نے پھر اس اللہ کو صرف غضب کے روپ میں دیکھا. اللہ میں محبت ہے ہی نہیں. یا اللہ تعالیٰ کو صرف محبت کے روپ میں دیکھا. اللہ انتقام نہیں لیتا. کوئی سارا سال جھومنے لگ گیا جھولے لال اور کسی نے سارے سال اپنے اوپر سوگ طاری کر لیا اور کسی نے سب کا انکار کر دیا، عقل کو خدا بنا لیا. الغرض جس فرد کو دیکھیں، جس طبقے کو دیکھیں، جس معاشرے کو دیکھیں، کوئی بھی پٹری سے اس وقت اترا ہے جب وہ اسلام کی مرکزیت سے اترا ہے. اور مرکزیت اس نے اللہ کے سوا کسی اور کو دے دی ہے. یہ ہے مرکز کی اہمیت. نظام سے زیادہ مزاج کو بدلنا ہے. مزاج کو بدلنے کے لیے سرنگوں ہونا پڑتا ہے. سرنگوں ہونے کے لیے مرکز درکار ہے. اسلام میں مرکز اللہ ہے. شیطانی قوتیں اسی مرکز پر حملہ آور ہوتی ہیں اور اللہ کے مرکز سے دور کر کے اللہ کے مخلوق کی طرف لے جاتی ہیں بندوں کو. چونکہ اسلام میں مرکز اول و آخر اللہ ہے، اس لیے اسی مرکزیت کی وجہ سے کائنات کا سب سے بڑا سانحہ بھی وجہ ماتم نہیں بن سکا. سوال یہ خواتین و حضرات، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کائنات کا سب سے بڑا حادثہ کون سا ہے؟ سانحہ کون سا ہے؟ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا پوری شہید ہو جائے وہ غم نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ کی وفات سے امت کو غم لاحق ہوا ہے. لیکن یہ غم پھر بھی وجہ ماتم نہیں بن سکتا. صدمہ الگ چیز ہے، وجہ ماتم نہیں بن سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، صحابہ صدمے سے نڈال ہو جاتے ہیں، صورتحال سمجھ سے بالاتر ہو جاتی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں داخل ہوتے ہیں، رخ انور سے چادر ہٹاتے ہیں، جھکتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بِأَبِي انت و امی طبت حیا و میتا. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ زندہ تھے بھی تو شاندار تھے، خوشبودار تھے، آپ فوت ہو گئے ہیں، موت آپ پر آ گئی ہے، پھر بھی آپ پاکیزہ ہیں، عمدہ ہیں، خوشبودار ہیں، شاندار ہیں. لا الہ الا اللہ. پھر مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ غم سے نڈال ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق خطبہ دیتے ہیں. الا
من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، لوگوں کان کھول کے سن لو، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا محمد پر موت آ چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سن لے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور تم میں سے جو اللہ کی بندگی کرتا تھا تو وہ یہ سن لے، اللہ تو زندہ ہے، اللہ پہ موت نہیں آتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ خطبہ اسلام کی مرکزیت کا اعلان ہے کہ اسلام میں اول و آخر مرکز اللہ ہے، وہ تو زندہ ہے، اور حضور کی حیثیت کا اعلان، اظہار اور اقرار ہے کہ حضور اسی مرکز کی طرف بلانے والے داعی، دعویدار اور مدعی ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، انک میت وانہم میتون، میرے نبی موت تو آپ پر بھی آنی ہے، موت تو آپ کے دشمنوں پر بھی آنی ہے، لوگوں پر بھی آنی ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد صرف رسول ہیں، اللہ نہیں ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ افئن مات، محمد پر موت آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، او قتل، یا محمد قتل کر دیے جائے، شہید کر دیے جائے صلی اللہ علیہ وسلم، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو اپنے ایڑیوں کے بل پھر جائے، مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ جائے، وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنا کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو جو ثابت قدم رہتے ہیں اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی مرکزیت کا اعلان ہے، اسلام کی لامحدودیت کا اعلان ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق نے جب اسلام کی اس مرکزیت کا اعلان کر دیا، لوگوں کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، صدمہ اپنی جگہ، لیکن اسلام میں مرکزی ہستی اللہ کی ہے، وہ تو زندہ ہے، اس پر موت نہیں آنی۔ اب ہمارا کام نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ صحابہ نے جب یہ آیت سنی اور اسلام کی جو مرکزی ہستی اس کے بارے میں ان کا عقیدہ تر و تازہ ہو گیا دوبارہ سے، تو ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو گیا۔ وفات نبوت، وفات نبی کے غم کو سہنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ یہی وجہ ہے ربیع الاول ماتم کا مہینہ نہیں ہے، سوگ کا مہینہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ اسلام میں مرکزیت اللہ کو حاصل ہے تو وفات رسول بھی وجہ ماتم نہیں بن سکا۔ جب اللہ کے رسول کی موت ماتم کی وجہ نہیں، پوری دنیا شہید ہو جائے تو وہ شہادت ماتم کی وجہ نہیں بن سکتی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی کے بعد کسی امتی، کسی صحابی کی وفات یا موت ماتم کی وجہ نہیں بن سکتی کہ بندہ سوگ کا لباس پہن کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے خواتین و حضرات، نظام سے زیادہ مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ مزاج بنیاد ہے نظام کی عمارت کی، اول بنیاد پھر عمارت۔ مزاج کو بدلنے کے لیے مرکزیت درکار ہے۔ اسلام میں مرکزیت ذات توحید کو حاصل ہے۔ نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت، داعی کی دعوت اس مرکز کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ بس مرکز کے تبدیل ہونے سے یہود و نصارہ تباہ ہوئے، سائنس محدود ہو گئی، یہ امت بھی اسی ڈگر پر ہے۔ یہ اسلام کا اعجاز ہے کہ اس کی تمام تر تعلیمات کسی حادثے، کسی سانحے یا کسی شخصیت کے گرد نہیں بلکہ خود خدا کے گرد گھومتی ہیں۔ بس دین کا موجد بھی اللہ، دین کا محافظ بھی اللہ، دین اور اہل دین کی اول و آخر پناہگاہ بھی اللہ۔ لا الہ الا اللہ ہر ایک کی بنا ہے، خود لا الہ الا اللہ کی بنا مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے۔ بنا لا الہ است حسین غلط ہے۔ لا الہ خود بنا کی بنا نہیں ہوتی۔ لا الہ الا اللہ۔ نظام سے زیادہ مزاج کو بدلنا ہے۔ مزاج کو بدلنے کے لیے لوگوں کو مرکزیت کا شعور دینا ہے کہ اسلام میں اول و آخر مرکزی ہستی اللہ کی ہے، اور اس کے لیے کیا کام کرنا؟ انفرادی سطح پر بھی کام کرنا، اجتماعی سطح پر بھی کام کرنا۔ انفرادی دعوت تو فرض عین ہے، والدین اپنی اولاد کو دعوت دیں، قو انفسکم واہلیکم نارا، ٹھیک ہے۔ انفرادی سطح پر بھی
دوست دوست کو دعوت دے، بھائی بھائی کو دعوت دے، بہن بہن کو دعوت دے، خواتین خواتین کو دعوت دیں، اساتذہ شاگرد کو دعوت دیں، شاگرد اساتذہ کو دعوت دیں۔ اور یہی کام ذہن سازی کا اجتماعی سطح پر بھی ہونا چاہیے۔ یہی کام تنہائی میں بھی ہوگا۔ آپ کسی کو لے کر تنہائی میں بیٹھ جائیں، اسے سمجھائیں کہ یار کہاں جا رہے ہو، رخ تمہارا کدھر ہے، ٹھیک کر لو ورنہ جہنم چلے جاؤ گے۔ اور یہی کام کے لیے محفل میں بھی کام کرنا ہوگا، چاروں طریقے اپنانے پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا